بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی مطالعہ پاکستان کی بک کا 7واں باب ہے پاکستان کی معاشی ترقی۔ آج ہم اس کے جو ایکسرسائز کے علاوہ ایم سی کیوز ہیں وہ سالو کریں گے، مطلب ایکسٹرا ایم سی کیو سالو کریں گے تاکہ آپ بورڈ میں پورے جو آپ کو کویسچنز آئیں آبجیکٹیو کے، آپ ان کو سالو کر سکیں، ان کے آنسرز آپ کو معلوم ہوں اور یہ آپ کی بورڈ کی تیاری کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کویسچن 1 ہے، پاکستان کے قیام سے تاحال معاشی ترقی کو اشروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے 7۔ 15 اگست 1947 کو پاکستان کے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا قائد اعظم نے۔ 11 ستمبر 1948 کو خالق حقیقی سے جا ملے قائد اعظم۔ 16 اکتوبر 1951 کو کون ہم سے جدا ہوئے؟ لیاقت علی خان۔ پاکستان میں کولمبو پلان 6 سالہ ترقیاتی پروگرام کب تک جاری رہا؟ جون 1953 تک۔ نیکسٹ ہے، پاکستان میں معاشی ترقی کا پہلا 5 سالہ منصوبہ شروع ہوا 1955 میں۔ پہلے اشرے 1958 تک زیادہ تر توجہ کس پر دی گئی؟ یہ ہے صنعتی ترقی پر۔ اور نیکسٹ ہے، معاشی ترقی کا دوسرا 5 سالہ منصوبہ کب شروع ہوا؟ 1960 میں۔ اور 1960 میں معاہدہ سندھ طاس کن دو ممالک کے درمیان ہوا؟ یہ ہوا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ نیکسٹ ہے، زرعی کالج لائل پور کو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا درجہ کس اشرہ میں ملا؟ دوسرے اشرہ میں۔ منگلا اور تربیلا ڈیم کے منصوبے کس اشرہ میں شروع ہوئے؟ دوسرے اشرہ میں۔ پنجاب زرعی کالج اور ادارہ تحقیق کو فیصل آباد زرعی یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا 1961 میں۔ نیکسٹ ہے، 74,000 کلومیٹر نئی سڑکیں کس 5 سالہ منصوبے میں تعمیر کی گئیں؟ تیسرے میں۔ اور چوتھا 5 سالہ منصوبہ 1970 تا 1975 کس وجہ سے نامکمل رہا؟ 1971 کی پاک بھارت جنگ کی وجہ سے۔ نیکسٹ ہے، کس 5 سالہ منصوبے میں روس نے افغانستان پر حملہ کیا؟ اس کا آنسر ہے 5ویں میں۔ نیکسٹ ہے، 5ویں 5 سالہ منصوبے کے دوران پاکستان میں مہاجرین آئے افغانستان سے۔ صنعتی نجکاری کا اشرہ تھا 5واں۔ اور 1998 کا ایٹمی دھماکہ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی غیر ملکی سرمایہ کاری۔ چھٹے اشرہ میں ملکی معیشت میں اضافہ کی وجہ سے فی کس آمدنی ہو گئی 2 گنا۔ 7ویں اشرہ میں نواز شریف کی حکومت قائم ہوئی 2013 میں۔ 2018 میں کس کی حکومت قائم ہوئی؟ پاکستان تحریک انصاف۔ اور افرادی قوت یا ورک فورس میں لوگ شامل ہوتے ہیں 16 سال سے زائد کے۔ معدنیات کو گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے 2 میں، دھاتی اور غیر دھاتی۔ زیر زمین موجود دھاتی اور غیر دھاتی اشیاء کہلاتی ہیں معدنیات۔ پاکستان میں خام لوہے کی پیداوار شروع ہوئی 1957 میں۔ بلوچستان میں چاگی اور سینڈک میں کس چیز کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں؟ یہ ہے سونے اور تانبے کے۔ کون سی دھات بیٹری سازی، بلب بنانے، رنگ سازی اور اسٹیل انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے؟ اس کا آنسر ہے مینگنیٹ۔ کس دھات سے ایلومینیم بنایا جاتا ہے؟ باکسائٹ۔ اسٹین لیس اسٹیل اور فلات سازی کی صنعتوں میں استعمال ہوتی ہے کرومائٹ۔ پاکستان میں کوئلے کے ذخائر ہیں تقریباً 185 بلین ٹن۔ اور ایک مفید پتھر جو صنعت اور زراعت دونوں میں استعمال ہوتا ہے یہ ہے جپسم۔ پاکستان کس معدنیات کی پیداوار میں خود کفیل ہے؟ خوردنی نمک۔ پاکستان میں کوئلے کے سب سے بڑے ذخائر ہیں تھر۔ عمارات کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال ہوتا ہے سنگ مرمر۔ سیمنٹ بنانے میں استعمال ہوتا ہے چونے کا پتھر۔ کس دھات کو دھماکہ خیز مواد کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ ہے گندھک۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، پاکستان کی معیشت کا اہم ترین ستون ہے زراعت۔ پاکستان میں دیہاتی لوگ زراعت سے منسلک ہیں 60%۔ جی ڈی پی میں زراعت کا حصہ ہے، اس کا آنسر ہے 22.7%۔ کیونکہ یہ جو آپشنز ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کا آنسر نہیں، اس کا آنسر ہے 22.7%۔ جی تو جی ڈی پی میں زراعت کا حصہ ہے 22.7%۔ کافی امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ پاکستانی برآمدات میں زراعت اور اس کی مصنوعات کا حصہ ہے 60%۔ دریاؤں سے نہروں اور کھالوں میں صرف -% حصہ فصلوں کے کام آتا ہے 40%، کیونکہ باقی کھالوں وغیرہ میں ضائع ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں ذرائع آبپاشی ہیں 4۔ ذرائع آبپاشی میں سب سے اہم قدرتی ذریعہ ہے بارش۔
زرعی رقبہ بارانی کاشت پر مشتمل ہے 5 ملین ہیکٹر، جہاں پہ بارشوں سے ہی علاقہ جو ہے وہ زمین سیراب ہوتی ہے۔ کارکردگی کے لحاظ سے انہار کی اقسام: نہر کی جمع انہار 3، پورا سال بہنے والی ہیں دوامی نہریں، 6 ماہی یا پورا سال نہ بہنے والی نہریں ہیں غیر دوامی نہریں۔ قریباً کتنے فیصد ٹیوب ویل کا پانی زمین میں سیم و تھور پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے؟ 70%۔ سطح زمین کے نیچے چھوٹی نہریں یا نالیاں بنائی جاتی ہیں جنہیں کہتے ہیں کاریز۔ پاکستان کے کس صوبے میں کاریز کا نظام ہے؟ بلوچستان میں۔ بھارت نے ان پاکستان نہروں کا پانی روک لیا تھا جن کے چشمے بھارت میں تھے، یہ روکا تھا 1948 میں۔ سندھ طاس معاہدہ طے پایا 1960 میں، اور جناب راج صوبہ پنجاب میں بنایا گیا دریائے سندھ پر۔ ڈیرہ اسماعیل خان کو پانی فراہم کرتا ہے چشمہ بیراج۔ دریائے سندھ پر صوبہ پنجاب کا آخری بیراج ہے تونسا بیراج۔ گدو بیراج دریائے سندھ پر صوبہ سندھ کا بیراج ہے پہلا۔ گدو بیراج سے نہریں نکالی گئی ہیں 2، 3، 4 یا 5۔ گدو بیراج سے نہریں نکالی گئی ہیں 4۔ جی، اور صوبہ سندھ کا سب سے بڑا بیراج ہے سکھر بیراج۔ کوٹری بیراج صوبہ سندھ کا بیراج ہے آخری۔ دریائے جہلم پر قائم ڈیم ہے منگلا ڈیم۔ دریائے چناب پر قائم ہونے والا پہلا بیراج ہے مرالا بیراج۔ دریائے چناب اور جہلم دونوں کس مقام پر آپس میں مل جاتے ہیں؟ تریمو۔ 5 دریا آپس میں ضم ہوتے ہیں، مطلب مل جاتے ہیں، پنجند۔ پنجند کوٹ مٹھن کے مقام پر شامل ہو جاتا ہے دریائے سندھ میں۔ وارسک ڈیم تعمیر کیا گیا دریائے کابل پر۔ غازی بروتھا پروجیکٹ کی بجلی کی پیداوار کی صلاحیت ہے 1450 میگا واٹ۔ اسلام آباد سے قریباً 40 کلومیٹر دور ہے خانپور ڈیم۔ خوب ڈیم صوبہ سندھ اور بلوچستان کی سرحد پر واقع ہے جو کراچی سے دور ہے 56 کلومیٹر۔ پاکستان کی سب سے اہم غذائی فصل ہے گندم۔ پاکستان میں گندم کی سالانہ پیداوار ہے تقریباً 25 ملین ٹن۔ چاول پاکستان کی اہم غذائی فصل ہے دوسری۔ پاکستان کی فصل جو کہ زر مبادلہ کمانے کا ذریعہ ہے وہ ہے چاول، چنا، گنا اور چاول اور گندم۔ ویسے تو کپاس سے سب سے زیادہ زر مبادلہ کماتا ہے پاکستان، لیکن یہاں کپاس کا نہیں ہے تو چاول بھی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ پاکستان میں کپاس کی فی ہیکٹر پیداوار لگ بھگ ہے 700 کلو گرام۔ 1200 کلو گرام فی ہیکٹر کپاس کی پیداوار بھارت کی ہے۔ چین کی جو ہے فی ہیکٹر پیداوار جو ہے کپاس کی وہ ہے، چین کی فی ہیکٹر کپاس کی پیداوار 1700 کلو گرام ہے۔ پاکستان میں اوسط رقبے پر گنا کاشت کیا جاتا ہے 1 ملین ہیکٹر پر۔ پاکستان میں مکئی کی کل اوسط سالانہ پیداوار ہے قریباً 6 ملین ٹن۔ قریباً 15 لاکھ افراد کا روزگار وابستہ ہے پولٹری فارم سے۔ سمندر یا دریاؤں کے کنارے رہنے والے افراد کی اکثریت شعبہ سے وابستہ ہے ماہی گیری کے۔ کھیس دریاں بنانے قالین بافی مثالیں ہیں، یہ مثالیں ہیں گھریلو صنعت کی کیونکہ یہ لوگ گھروں میں عام طور پر بناتے ہیں۔ مرغی خانہ، ڈیری فارم، مچھلی پالنا، کھیلوں کا سامان شامل ہے چھوٹی صنعت میں۔ سب سے بڑی صنعت ہے اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے بڑی صنعت۔ ملک کے دفاع کو مضبوط اور معاشی سرگرمیوں میں تیزی لانے والی صنعت ہے دفاعی صنعت۔ پاکستان کی پرانی اور اہم صنعت ہے دفاعی۔ معاشی ترقی کے لیے بنیادی عنصر کے طور پر کام آتی ہے توانائی، اور وسائل توانائی کی اقسام ہیں 4۔ پاکستان میں سب سے زیادہ بجلی پیدا کی جاتی ہے تھرمل سے، مطلب کوئلہ وغیرہ جلا کر، اور 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے پانی سے۔ پاکستان میں سب سے پہلے سوئی گیس دریافت ہوئی 1952 میں۔ پاکستان میں آئل اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کا ادارہ قائم ہوا 1961 میں۔ معدنی تیل توانائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے جس کی دریافت ہوئی 1968 میں۔ معدنی تیل سے ملکی توانائی کی ضرورت پوری ہوتی ہے تقریباً 40%۔ اس وقت دنیا میں لگ بھگ 0.5% توانائی کوئلہ سے حاصل کی جا رہی ہے 28%۔ پاکستان کے شمال مغرب میں مسلم دنیا ہے جو مالا مال ہے تیل کی دولت سے، اور
بندرگاہ کاروباری سرگرمیوں کا اہم مرکز ہے، یہ ہے کراچی کی بندرگاہ۔ 6 ممالک سے پاکستان کی درآمدات کا حصہ آتا ہے تقریباً 30%۔ اور نیکسٹ ہے یہ 2022 میں جو بورڈ میں آئے تھے کوسچنز، وہ ہیں یہ ہے معاشی ترقی کے تیسرے اشرے میں قومی پیداوار میں اضافہ ہوا 4.8%۔ 1906 میں پنجاب زرعی کالج اور ادارہ قائم کیا گیا فیصل آباد میں۔ دوسرے معاشی اشرے کا دورانیہ تھا 1958 سے 1968۔ پہلے 5 سالہ منصوبے میں فی کس آمدنی میں اضافہ ہوا 3%۔ پاکستان کی سب سے پرانی بندرگاہ ہے کراچی بندرگاہ۔ حکومت پاکستان نے منصوبہ بندی اور ترقیاتی بورڈ قائم کیا 1952 میں۔ اور یہ ہے نیکسٹ کوسچن، 1952 میں کون سا بورڈ بنایا گیا؟ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ۔ منصوبہ بندی کمیشن کا قیام عمل میں آیا 1953 میں۔ پاکستان کی معاشی ترقی کو تقسیم کیا جا سکتا ہے 7 اشروں میں۔ پاکستان میں ڈیش افراد کا شمار افرادی قوت میں ہوتا ہے، تو اس کا آنسر ہے 71.76 ملین۔ کافی امپورٹنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لیں، 71.76 ملین۔ پاکستان کی آبادی کی اکثریت کا پیشہ ہے زراعت۔ گندک کے ذخائر بلوچستان کے ضلع ڈیش میں پائے جاتے ہیں، چاگی۔ حکومت پاکستان نے منصوبہ بندی کمیشن قائم کیا 1953 میں۔ اور گوادر بندرگاہ کا علاقہ پاکستان نے 1958 میں خریدا تھا عمان سے۔ اور پاکستان آرڈیننس فیکٹریز واقع ہے دریائے سندھ پر قائم جناح بیراج ہے صوبہ پنجاب کا پہلا بیراج۔ اور جی ڈی پی میں زراعت کا حصہ ہے تقریباً، اس کا آنسر ہے 22.7%۔ اور خانپور ڈیم تعمیر کیا گیا دریائے ہرو پر، ہری پور کے قریب۔ 1988 کے صدارتی انتخاب میں صدر پاکستان بنے غلام اسحاق خان۔ اور بی آر ڈی لنک کینال جو کہ بمبا والا راوی بیدیاں دیپالپور جو ہے اس کا ایبریویشن ہے، سے نکالی گئی اپر چناب کینال سے۔ اور 2023 کے کچھ کوسچنز ہیں، معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے 1960 میں ڈیش شروع کیا گیا دوسرا 5 سالہ منصوبہ۔ بھارت نے پاکستانی نہروں کا پانی روکا 1948 میں۔ اور زراعت میں سیم و تھور کے خاتمے کے لیے استعمال ہونے والی غیر دھاتی معدنیات ہے جپسم۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے ایم سی کیو 6 یونٹ کے، یہ ایک ماڈل پیپر سے لیے گئے، اور امید ہے یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں یا کوئی کویسچن پوچھنا چاہیں تو کمنٹ کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔